بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ سنائیں گے، تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ ایک گاؤں کے چودھری کو عجیب سی بیماری لگ گئی۔ چودھری کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا۔ گاؤں کے سب حکیموں نے بہت کوشش کی کہ چودھری ٹھیک ہو جائے، مگر چودھری بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار چودھری نے پورے گاؤں میں اعلان کروایا کہ جس نے بھی میرا علاج کیا اور ٹھیک ہو گیا تو اس کو انعام کے طور پہ 100 بوریاں گندم کی دوں گا۔ چودھری کے اس اعلان کی خبر دور دراز کے علاقوں تک جا پہنچی۔ دور کے کسی حکیم نے یہ خبر سنی تو چودھری کے علاج کے لیے گاؤں پہنچ گیا۔ جب وہ آیا تو چودھری سخت تکلیف میں تھا۔ حکیم نے کہا جلدی سے ایک تازہ خربوزہ لے آؤ۔ جب خربوزہ لایا گیا تو حکیم نے جلدی سے خربوزہ چھیل کر چودھری کو کھلایا۔ چودھری کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد چودھری مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ چودھری اس حکیم سے بڑا خوش ہوا اور وعدے کے مطابق اسے پوری 100 بوریاں گندم کی انعام کے طور پر دیں۔ گاؤں کے حکیم اس حکیم سے بہت حسد ہو گئے کہ کاش ہم چودھری کا علاج کرتے تو 100 بوریاں ہمیں بھی مل جاتی۔ ٹھیک 6 ماہ بعد چودھری کو دوبارہ مثانے میں تکلیف ہوئی اور پیشاب بند ہو گیا۔ چودھری نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اسی حکیم کو بلا کر لے آؤ جس نے میرا پہلے علاج کیا تھا۔ وہ غلام بھاگتا ہوا حکیم کو بلانے جا رہا تھا کہ اچانک گاؤں کے ایک حکیم نے پوچھا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ غلام نے کہا چودھری کو پھر وہی پہلے والی تکلیف ہو گئی۔ حکیم نے کہا اپنے گاؤں کے حکیم کے ہوتے ہوئے تم باہر کے حکیم کے پاس جا رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے چودھری کا علاج کرتا ہوں۔ حکیم جب چودھری کے گھر پہنچا تو غلام سے کہا جاؤ خربوزہ لے آؤ۔ چودھری نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ حکیم نے کہا چودھری صاحب فکر نہ کریں، اس حکیم نے بھی آپ کو خربوزہ ہی کھلانا تھا، میں بھی ویسا ہی علاج کر رہا ہوں۔ گاؤں کے حکیم نے بھی خربوزہ چھیل کر چودھری کو کھلا دیا اور مطمئن ہو کر کہا چودھری صاحب فکر نہ کریں، آپ اب بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر چودھری کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگی۔ چودھری کے مثانے میں درد شروع ہو گیا اور وہ بستر پر تڑپنے لگا۔ چودھری نے غلام سے کہا جلدی سے اسے پہلے والے حکیم کو بلا کر لے آؤ ورنہ آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ غلام گھوڑے پر سوار ہوا اور اس سے حکیم کے علاقے کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ جب وہ حکیم چودھری کے گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے غلام سے کہا جلدی جاؤ اور ایک خربوزہ لے آؤ۔ پہلے والے حکیم نے غصے بھرے لہجے میں دوسرے حکیم سے کہا مگر میں تو پہلے ہی چودھری کو خربوزہ کھلا چکا ہوں جس کی وجہ سے طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی۔ حکیم نے غلام سے کہا چاہے کچھ بھی ہو تم خربوزہ لے کر آؤ۔ غلام بھاگتا ہوا گیا اور ایک خربوزہ لے آیا۔ حکیم نے وہ خربوزہ چھلکے سمیت چودھری کو کھلا دیا۔ چودھری کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور تھوڑی دیر بعد اسے پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چودھری نے غلام سے کہا جاؤ گودام کی طرف اور 100 گندم کی بوریاں اونٹ پر لاد کر حکیم کے گھر پہنچا دو۔ مگر حکیم نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے لیے آپ کا دیا گیا پہلا انعام ہی کافی ہے۔ چودھری نے حیران ہو کر پوچھا کہ پہلے تم نے مجھے بغیر چھلکے کے خربوزہ کھلایا اور اس دفعہ چھلکے سمیت ہی کھلا دیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حکیم نے کہا آج سے 6 ماہ پہلے علاج بغیر چھلکے کے خربوزے سے ممکن تھا اور اب موسم بدل چکا ہے تو ساتھ ہی دوا کی تاثیر بھی بدل گئی، اب آپ کا علاج چھلکے سمیت خربوزے سے ہی ممکن تھا۔ اخلاقی سبق ہم سے یہ ملتا ہے کہ جو پہلا گاؤں کا حکیم تھا تو اس نے بولا کہ شاید حکیم پھر خربوزے سے ٹھیک ہو جائے گا اور 100 بوریاں مجھے مل جائیں گی، لیکن ہو نہیں سکا اس طرح کہ وہ وہی بندہ کر سکتا جو قابل تھا، اور جو دور دراز کا حکیم تھا وہ قابل تھا ان کام میں، اس کو پتہ تھا کہ کس ٹائم اس کو کون سی دعا دینی ہے۔ تو اس میں اخلاقی سبق یہ ہمیں ملتا ہے نیم حکیم جان کے لیے خطرہ ہے، ان سے کسی قسم کا علاج آپ کی زندگی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہوتا، ان کی نظر صرف آپ کے پیسے پر ہوتی ہے۔
تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، آباد رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔